بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث السابع عشر، حدیث نمبر 17، عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ مسلم۔ ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لہذا جب تم کسی کو قتل کرنے لگو تو اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم اپنی چھری تیز کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان یہ اساءہ کی ضد ہے، یعنی احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنا، بہترین برتاؤ کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہے انسان ہو یا جانور ہو، ساری چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کو فرض کیا ہے۔ اور کتبہ کا جو معنی ہے وہ شرع او اوجبہ کا معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے واجب کیا ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ قتل کرنے کے وقت اور ذبح کرنے کے وقت احسان کا معاملہ کیا جائے، احسان کا برتاؤ کیا جائے، اور یہ کہ انسان اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ اس حدیث کے اندر احسان کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ جو انسان واجب القتل ہے یا جس جانور کو ذبح کرنا حلال ہے، اس کی روح کو نکلنے کے لیے ایسے طریقے کو اپنایا جائے کہ جس کے اندر اضافی تکلیف نہ ہو۔ اس حدیث کی شرح کے اندر ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم اور حکم کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کے اندر احسان واجب ہے، لیکن ہر چیز کے اندر احسان کی نوعیت مختلف ہوگی۔ چنانچہ ظاہری اور باطنی فریضے کی ادائیگی کے وقت احسان یہ ہے کہ اسے واجبی کمال کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس فریضے کے اندر جو مستحب چیز ہے وہ مستحب چیز جو ہے احسان کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ جو واجبی کمال ہے اس واجبی کمال کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ہے احسان۔ اور محرم جو چیزیں ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ان کے اندر احسان یہ ہے کہ بندہ جو ہے حرام چیزوں سے دوری اختیار کر لے، اور جو ظاہری اور باطنی جو چیزیں ہیں یعنی حرام چیزیں، ان سے بندہ جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لے، ان سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی سارے گناہ کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے جو ہے تقدیر کے اندر، صبر کے اندر احسان یہ ہے کہ بندہ بغیر جزا فضا کیے
اور بغیر ناراضگی کا اظہار کیے تقدیر کے اندر جو پریشانی ہے اس کو بندہ اختیار کر لے، اس کو بندہ قبول کر لے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملے کے اندر احسان یہ ہے کہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو، اور رعایا کے ساتھ معاملے کے اندر احسان یہ ہے کہ رعایا کے لیے جو حقوق واجب ہے وہ حاکم وقت جو ہے ان سارے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرے۔ اور اگر کوئی انسان واجب القتل ہے یا کسی جانور کو ذبح کرنا اسے حلال ہے تو اس کے اندر احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے طریقے کو اختیار کیا جائے کہ جس طریقے سے آسانی سے روح نکل جائے، جلد سے جلد روح نکل جائے، اور اس کے اندر زیادہ اضافی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ مثال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ اس حدیث کے اندر دی تو شاید یعنی اس بات کی ضرورت تھی، اس طرح کی مثال کی ضرورت تھی، اور اس حاجت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی بطور مثال پیش کیا، یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ ایک پوائنٹ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ قتل کے اندر ہر حال میں احسان مطلوب ہے کہ بغیر عذاب دیے، بغیر تکلیف دیے اور لاش کی حرمتی کے بغیر جو ہے اگر کوئی واجب القتل ہے تو اسے قتل کیا جائے، چاہے وہ یعنی میدان جنگ ہو، یا یہ ہے کہ بطور قصاص کسی کو قتل کیا جا رہا ہے یا بطور حد کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اس چیز کا احسان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو اور بغیر تکلیف یعنی اضافی تکلیف کے اس کی روح نکل جائے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے، بطور قصاص اگر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس نے مقتول کو، جس بندے کو اس نے قتل کیا تھا، جس انداز میں اسے قتل کیا تھا اسی انداز میں اسے بھی، اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے ساتھ اسی معاملے کو اختیار کیا جس نے ایک لڑکی کو 2 پتھروں کے بیچ اس کے سر کو کچل دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اس سے قصاص لینے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ 2 پتھروں کے بیچ اس کے بھی سر کو جو ہے کچل دیا جائے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور کان، ناک، یہ ساری چیزیں کاٹ دی، آنکھوں کے اندر جو ہے انہوں نے لوہے کی سلاخیں ڈال دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی طرح سے بدلہ لیا، قصاصاً انہیں اسی طرح سے قتل کیا۔ رہی بات جو ہے جو شادی شدہ زانی کے بارے میں ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، تو یا تو یہ چیز یعنی سنسار کرنا یہ جو حدیث کا عموم ہے اس حدیث سے مستثنا ہے، یا یعنی شادی شدہ زانی کو قتل کرنا اس کے اندر احسان یہی ہے کہ شریعت کے مطابق اسے پتھر مار مار کر سنسار کیا جائے تاکہ لوگوں کی نسل اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو مسئلے یعنی ہم نے سمجھا ہے، جو مستفاد ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان واجب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قتل کے وقت احسان یہ ہے کہ ایسے طریقے کو اختیار کیا جائے کہ جس سے آسانی سے جو ہے روح نکل جائے اور اضافی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی احسان یہ ہے کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے اور اس کو اضافی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آدمی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو دیکھ لے، چیک کر لے کہ چھری تیز ہے یا نہیں، اگر تیز نہیں ہے تو اس کے اندر دھار لگوا لے تاکہ جانور کو وہ آرام پہنچا سکے، ذبح کرتے وقت جانور کو آرام حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے اندر احسان کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔